السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ حضرات محترم، ربیع الاول شریف 1445 ہجری میں اہل سنت کے معمول کے مطابق ہم وعظ اور میلاد کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ ہمارے ایمان اور اسلام کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ اسی کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے اور وہ باتیں کی جائیں اور آپ تک پہنچائی جائیں جو ہمارے ایمان کی تازگی کا بھی سبب بنے، اور اکثر باتیں یا شاید سب باتیں وہ ہوں گی جس کے بارے میں شاید ہی کہیں تذکرہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ اور یہ میرے تمام سننے والے اور میرے شاگردوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سبق ہی ہے، اور یہ ایسا سبق ہے کہ جس کو بہت کم جگہ پہ آپ کو یہ ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور عطا سے میرا اس طرف رجحان ہوا اور میں یہ بات کرنے تک پہنچا کہ ہمارے ایمان کی جو جان ہے اور جس سے پورا اسلام وابستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کیسے فرمائی؟ قرآن کے ذریعے، جو آپ کو وحی کی جاتی اس کے ذریعے۔ تو پھر اللہ نے مجھے یہ سجایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی اور پہلی وحی کس طرح سے نازل ہوئی تھی، اس کے بارے میں حدیث آپ کو سناؤں۔ الحمدللہ، ہم نے جامع مسجد میں اور اس سے پہلے بھی درس عقائد بھی دیے، عقیدے کے بارے میں درس دیے، اس کے بعد درس فقہ دیے، مسائل کے بارے میں درس ہوا،
اور ابھی درس تفسیر چل رہا ہے۔ اب ان 12 شریف کے موقع پر اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم درس حدیث سنیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن شریف کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کا درس انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اور اس سے پہلے کچھ یہ سب بنیادی باتیں ہی ہیں، لیکن کل جو گزشتہ ہم بات کر رہے تھے، جو ہماری بات نے تھوڑا طول پکڑ لیا، کہ یہ بنیادی باتیں ہیں، وہ بھی ہمارے بیچ میں اس کا کوئی چرچا نہیں ہوتا، تو وہ سنتے ہیں ہم۔ اچھا، حدیث سننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ عالم مدینہ، زبردست عاشق رسول حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا حال یہ تھا کہ جب آپ درس دینے بیٹھتے حدیث سنانے کے لیے، تو اس کے لیے آپ غسل فرماتے، اچھے لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اور نہایت وقار اور سر جھکاتے ہوئے اپنے حجرے سے نکلتے، اور اس کے لیے مسند بچھائی جاتی، آپ اس پہ تشریف فرما ہوتے، اور سر جھکا کر یہاں تک کہ آپ پہلو بھی نہ بدلتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک ہی طرح بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے تھے، تو آپ کے قمیص مبارک میں بچھو گھس گیا۔ اب بچھو کیا کرتا ہے؟ ڈنس مارا۔ اب بچھو کا ڈنس یہ بہت سخت اور شدید ہوتا ہے۔ سانپ کا بھی ڈنس ہوتا ہے، لیکن وہ الگ طرح کا ہوتا ہے، بچھو کا الگ ہوتا ہے۔ وہ کسی جانکار آدمی سے اگر نہیں جانتے تو جان لینا۔ اب وہ تو ڈنک مار رہا ہے، لیکن حدیث رسول کی تعظیم کا حال یہ ہے کہ امام مالک یہ حرکت بھی نہیں کر رہے اور پہلو بھی نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ بچھو کا ڈنک کرنٹ کی طرح ہوتا ہے، پورے جسم میں ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو وہ ڈنک مارے جا رہا ہے، اور یہاں پہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، آپ کا چہرہ کا یہ متغیر ہو گیا، لیکن آپ یہ ہیں کہ رسول پاک کا ادب اور تعظیم کا حال یہ ہے کہ وہ حدیث سناتے ہوئے بھی وہ تعظیم بجا لا رہے ہیں، کہ آپ حرکت بھی نہیں کر رہے، پہلو بھی نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ بچھو نے 16 ڈنک آپ کو مارے۔ اور پھر جب درس اور وہ حدیث ختم، یہ مکمل ہوئی اور لوگ چلے گئے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ قمیص اتارے اور دیکھا تو بچھو نے 16 ڈنک مارا ہوا تھا۔ کیا ان کے جسم کوئی اسٹیل کے تھے، فولاد کے تھے؟ ہماری طرح ہی ان کے بھی جسم ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان اور عشق اور یقین اتنا مضبوط اور کامل ہوا کرتا تھا کہ وہ ان تکالیفوں کو، تکلیف تو ہوتی ہے نا، انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، وہ کوئی فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اور مخلوق کی بات نہیں ہو رہی، کوئی دھات کے آدمی کی بات نہیں ہو، یہی ہماری طرح ہی، ان میں بھی گوشت، ان میں بھی خون، ان میں بھی جلد، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کا تو مقام یہ ہے۔ تو جیسے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ سنا ہوگا، غار ثور والا، کہ وہ آپ نے اپنا وہ سوراخ کو بند کر دیا تھا اور وہاں پہ سانپ نے ڈنس مارا۔ حضرت علی کی بات سنی ہوگی، نہیں سنی ہوگی تو پھر مجھے یاد دلانا، میں دہرا دوں گا، سنا دوں گا آپ کو، کہ وہ عصر کی نماز آپ کی چلی گئی، سورج غروب ہو گیا، لیکن رسول پاک کے آرام میں خلل نہ آئے، اس کے لیے آپ نے
نماز کو جانے دیا، رسول پاک کے آرام کو خلل نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جس طرح سے پھر آگے چل کر علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جب آپ سامنے موجود ہوتے تھے تو جتنا ادب اور تعظیم ایمان والوں پر واجب تھا، امت پر واجب تھا، آج بھی آپ کا جب بھی ذکر کیا جائے اور آپ کی حدیثیں سنائی جائے تو اسی طرح کا ادب اور تعظیم کرنا امت پر واجب ہے کہ آپ کے حیات میں اور آپ کے وصال کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو آپ اچھے سے سمجھیں اور اس طرح سے سنیں۔ یہ آرام سے بیٹھنا اور ادھر ادھر پاؤں پھیلے ہوئے ہیں، خیال کہیں ہے، اس طرح سے نہیں سنا جاتا۔ تو وہ سماعت کریں کہ پہلے تو یہ کہ اللہ کے رسول، یہ سب بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، اسی کا ترجمہ میں آپ کو خلاصہ سنا رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو اللہ نے کوئی معجزہ عطا نہ کیا ہو، یعنی کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، اور معجزہ اس نبی پر ایمان لانے والوں کے مطابق ان کو عطا کیا جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے جو معجزے کے طور پر دیا گیا ہے وہ قرآن ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ارجو ان اکون اکثرہم تبعا یوم القیامہ، کہ میں نبیوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے پیروی کرنے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے۔ تو یہ قرآن شریف یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس کی حقانیت کی دلیل بہت ساری ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار و مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو خود سے بناتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اگر خود سے بناتے ہیں تو ایسا کلام لے آؤ، وہ نہیں لے آ پائے۔ کہاں 10 صورتیں لے آؤ تو وہ نہیں لے آ پائے، تو کہاں ایک ہی صورت لے کر آؤ۔ اگر کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن بنا رہے ہیں، اپنی طرف سے آیتیں بنا رہے ہیں، تو تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، تم بھی ان کے جیسا لے آؤ، تو تب بھی نہیں لے آئے اور قیامت تک نہیں لے آ پائیں گے۔ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو اس کے کہیں کہ تو پھر اس کے جیسا بنا کے دکھا۔ حالانکہ وہ بڑے بڑے شاعر تھے، لیکن وہ نہیں بنا پاتے، نہ تب بنا پائیں اور نہ بنا پائیں گے۔ اور قرآن نے خود فرما دیا کہ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ ہم نے جو اپنے بندے پہ نازل فرمایا وہ ہم نازل نہیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی تمہیں شک ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنوں کو بلانا ہے ان کو بلا لو، جتنے تم کو جمع کرنے ہیں اتنے کو جمع کر لو، اور جت کی مدد لینی ہے اس کی مدد لے لو، اور پھر اگر تم سچے ہو تو ایک صورت لے کر آؤ۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، پھر آگے فرمایا فَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہرگیز نہیں لا پائیں گے، وہ ہرگیز نہیں کر سکیں گے، تو پھر آگے اور آیت ہے، وہ بات دوسری طرف نکل جاتی ہے، میں دوسرا کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو خیر، تو یہ ایک اس طرح کا معجزہ ہے کہ آج بھی قرآن کی جیسا کوئی صورت بھی نہیں لا سکتا، ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ اب وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ پہلے وحی کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ وحی کا معنی یہ ہوتا ہے، بہت سارے معنی ہوتے ہیں لغوی، جیسے اشارہ کرنا، پیغام بھیجنا، الہام کرنا، اس طرح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں جب ہماری بول چال میں اور اسلامی اعتبار سے جب وحی کہا جاتا ہے
تو وحی کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کلام اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور یہ وحی صرف نبی اور رسول کو ہوتی ہے، غیر نبی جو نبی نہ ہو اس کو وحی نہیں ہوتی۔ اور اگر جو کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں اگر کوئی بات ڈالی جاتی ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اگر کسی غیر نبی کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو وحی نہیں کہتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور وحی کس طرح سے آتی تھی وہ بھی انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں کیونکہ وقت پورا ہونے جا رہا ہے، ہم یہ سن لیتے ہیں کہ پہلی وحی کیسے نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا یہ سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی، نیک خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ اور آپ کوئی خواب دیکھتے اور روشن صبح کی طرح وہ تعبیر اس کی ظاہر ہو جاتی، وہ خواب جو دیکھتے وہ سچ وہ سب روشن ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا صبح کی طرح۔ تو اس طرح سے یہ وحی کی شروعات ہوئی۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی کی محبت ان میں ڈالی گئی۔ تو آپ کیا کرتے؟ آپ گھر سے تھوڑا کھانے پینے کا سامان لے کر گھر سے تقریباً 3 میل دور، تقریباً 5-6 کلومیٹر دور غار حیرہ میں آپ تشریف لے جاتے۔ مکہ شریف سے مینا کی طرف جاتے ہوئے 3 چٹانیں اس طرح سے ملی ہوئی ہیں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ جیسا بن گیا ہے جس کی لمبائی 4 ہاتھ ہے اور چوڑائی بہت کم ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اکیلے، اور وہیں پہ کئی دن اور کئی راتیں تک اکیلے رہتے، اور کئی دن اس طرح نکل جاتے۔ پھر جب کوئی کھانے کی ضرورت ہوتی، کھانا ختم ہو جاتا، تو آپ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے گھر تشریف لے آتے۔ ابھی تک آپ نے اور کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا اور ابھی تک اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، اور آپ کی عمر مبارک یہ 40 سال چل رہا تھا، 40واں سال آپ کی عمر شریف کا چل رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس طرح سے چلتا رہا، کئی دنوں تک، کئی وقت تک یہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھا، اور فرشتے نے کہا، جو پہلی وحی نازل ہوئی، فرشتے نے کہا اقرأ، اقرأ یعنی کہ پڑھیے۔ حضور نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے ان کو پکڑا اور اتنے زور سے دبوچا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ حضور نے واپس جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر سے زور سے دبوچا، پھر ارسلنی، ان کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا اقرأ، پڑھیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ اتنا دبوچا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ اقرأ، پڑھیے۔ حضور نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقاری،
میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم ربک، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اب جب یہ کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور وہ رب کی شان کیا ہے، اب دیکھو پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے، اور پہلی مرتبہ جب ہوتی ہے بات تو انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ اب رب کا بھی کیا، وہ رب کیسا ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ اس میں تذکرہ ہو رہا ہے ان باتوں کا، کہ آدمی انسان اپنے آپ کو بھی پہچانے اور اپنے رب کو بھی پہچانے کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ وہ فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی، وہ کیسا رب ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق، پیدا کیا۔ یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے، خلق، پیدا کیا۔ اور پھر خلق الانسان من علق، کہ وہ رب ہے جس نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ اب انسان کا انٹروڈکشن کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، ایک خون کے پھٹک سے بنا ہوا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم، کہ آپ پڑھیے اور آپ کے رب کیا ہے، بہت ہی عزت والا ہے، بہت ہی بزرگی والا ہے۔ پھر آگے آیت مبارکہ ہے الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اور پھر علم الانسان ما لم یعلم، وہ رب کی شان وہ ہے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا، وہ بزرگی والا رب ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیے۔ اور وہ قلم سے سکھایا لکھنا، اور پھر انسان کو علم الانسان، انسان کو وہ سکھایا ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں ہیں 30ویں پارے میں سورہ اقرا جو ہے، اس میں یہ 5 آیتیں شروع کی ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہ نازل ہوئی اور کہا کہ پڑھیے، اور حضور نے وہ آیت مبارکہ وہ دہرائی اور آپ نے پڑھی۔ اب جب پڑھی، اب انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ ہم ہمارے جنس کے لوگ، یعنی کہ انسان سے وہ مانوس ہوتے ہیں، ہماری جنس سے کوئی الگ مخلوق نظر آ جائے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے ہمیں۔ اب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب معاملہ ہوا، فرشتے کو دیکھا اور یہ سب ہوا، دبوچا اور یہ سب پڑھایا۔ اب جب یہ ہوا تو آپ پر ایک زبردست رعب طاری ہو گیا، اور آپ کا دل یہ کانپنے لگا، آپ کا دل کانپنے لگا۔ آپ گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ اب آپ کو اوڑھایا گیا۔ جب اوڑھایا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو خوف تھا وہ کم ہو گیا، وہ جاتا رہا۔ اب آپ نے پوری بات بتائی اور کہا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے یہ خطرہ نظر آتا ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اس میں ایک طرف تو یہ نبی اور رسول کی بات ہے، دوسری طرف میاں بیوی کا تعلق بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب شوہر کا یہ کنڈیشن ہو تو عورت کو رسپانس کس طرح سے کرنا چاہیے، اور اس میں کس طرح سے یہ سہارا دیتی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کا اخلاق بھی دیکھیں اور رسول پاک کی تعظیم بھی دیکھیں، عزت بھی دیکھیں، محبت بھی دیکھیں۔ آپ حضور، اب یہ معاملہ پورا نیا ہے کہ یہ اچانک فرشتے کا آنا اور اس طرح سے ساری چیزیں ہونا، تو ایک زبردست کیفیت تھی۔ آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر لگ رہا ہے، مجھے یہ پورا معاملہ ہوا۔ اور لیکن حضرت خدیجہ نے جواب کیا دیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہنے لگا کلا واللہ لا ما یخزک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف۔ آپ
فرمانے لگی کہ ہرگیز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگیز رسوا نہیں فرمائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگیز رسوا نہیں فرمائے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا ہو، آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو۔ اور پھر حضور کی نعت بیان کر رہی ہے، حضور کی یہ تعریف بیان کرے کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ہم تو جو بات کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ایسے تھے، نبی اللہ ایسے تھے، ابھی ایسا کچھ اعلان نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کے اخلاق کی بات ہے، کیونکہ آپ نے شادی مبارک فرمائی 25 سال کی عمر میں، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تھی 40 سال۔ اپنے سے بڑی عمر والی عورت کے ساتھ آپ نے شادی نکاح فرمایا، اور اس کو 25 سے لے کر 40 کتنے سال ہوئے؟ 15 سال۔ 15 سال آپ کے نکاح کو ہو چکے ہیں، اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ اب وہ تعریف کیا بیان فرماتے ہیں آپ نے جب کہا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، کہ یعنی کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ برا ہو سکتا ہے، تو حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگیز نہیں، کلا کا معنی ہرگیز نہیں، واللہ لا ما یخزک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگیز کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوگا، انک لتصیل الرحم، کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک فرماتے ہیں۔ پہلی بات کہ آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ رشتے بے شک آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے ہیں، پہلی بات۔ پھر فرمایا وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کمزور ہیں اس کا آپ یہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کی ہر طرح سے اس کو مدد کرتے ہیں۔ اور پھر تقسیب المعدوم، اور آپ کی شان یہ ہے کہ جو ضعیف لوگ ہیں اس کے لیے آپ کماتے ہیں، کماتے آپ ہیں اور خرچ ان پہ کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی خصلت یہ بیان فرمائی وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ کا یہ بھی اخلاق ہے، 5 چیزیں بیان فرمائی کہ آپ حق پر وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ کو حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو آپ برداشت کرتے ہیں، تو آپ کو پھر ہرگز آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ اور یہ سب دلاسا دلایا اور وہ دارس بندھائی۔ اب آپ سمجھ رہے ہو، یہ کہا اور حضور کو ہمت دلائی کہ نہیں، آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ پھر لے کر آپ کے چچا زاد بھائی تھے، چچا زاد حضرت خدیجہ کے تھے، ورقہ بن نوفل، جناب ورقہ بن نوفل کے وہاں چلے گئے حضور کو لے کر۔ اور ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ زمانہ ہے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے، اور وہ عیسائی انجیل کو آپ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، ان کے پاس لے گئے۔ بہت شیخن کبیر، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ حضور کو لے کر وہاں گئی، اور ورقہ بن نوفل کیونکہ وہ کتابیں پڑھتے تھے تو انجیل والے تھے، تو ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ کو پاک کو بھتیجا کہا کہ بھتیجے کیا معاملہ ہے، کیا ہوا، تم نے کیا ماں آتا رہا، تو نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور اس نے ایسا آیا، اور اس نے ایسا کہا، اور یہ پوری عجیب نئی بات ہے کہ یہ کس طرح سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے، اور یہ وہی بات ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور وہ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، اگر میں زندہ رہتا، اور کاش میں وہ دن دیکھتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں اپنے شہر سے نکالے گی، تو میں ضرور تمہارا ساتھ دیتا اور میں اپنا مکمل تعاون کرتا۔ اب یہ بات سنی تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ مجھے اپنے شہر سے نکالیں گے؟ مجھے اپنے بستی سے نکلنا پڑے گا؟ میری قوم میرے ساتھ یہ کرے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تم جو بات لے کر آئے ہو، جب بھی کوئی نبی اپنی قوم میں وہ حق بات لے کر گیا
تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا اور بہت زیادہ مخالفت کی، اور دن بدن ان کی دشمنی اور عداوت بڑھتی گئی، اور یہاں تک کہ ان اگلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور جب تم یہ کرو گے، تم وہ سمجھ گئے کب یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ کتاب پڑھتے تھے نا، جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں اس کے علم ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسی لیے یہودی اور عیسائی کو یہ کہا گیا اہل کتاب۔ تو انہوں نے وہ سب نبیوں کے اور وحی کی اور فرشتوں کی وہ سب باتیں پڑھی ہوئی تھی، اور جب مکے والوں کا حال یہ تھا کہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو ان کو پھر ان بات سے معاملات کی جانکاری نہیں تھی، تو ورقہ بن نوفل نے وہ نصرانی ہو گئے، تو انہوں نے انجیل پڑھا، کتاب لکھنا جانتے تھے، عبرانی زبان میں لکھ رہے تھے، تو وہ پہچان گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو آپ کا ضرور ساتھ دوں گا، اور وہ دن بھی ہوں گے کہ جب آپ کو اپنی بستی سے اور اپنے شہر سے نکالا جائے گا، آپ کی قوم ہی نکالے گی۔ اب یہ سب بات ہوئی، اور پھر یہ سب سنا، اور پھر وہاں سے یہ دونوں پلٹے، اور پھر زیادہ وقت تک ورقہ بن نوفل زندہ نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا، اور وحی کا سلسلہ بھی پھر کچھ دنوں کے لیے رک گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا اور کس طرح سے وحی نازل ہوئی، اور وحی کیسے کیسے نازل ہوتی تھی؟ جیسے یہاں پہ سنا کہ فرشتہ آیا، تو کیا ہر مرتبہ سامنے فرشتہ آتا تھا؟ تو وحی کیسے نازل ہوتی تھی، کس طرح سے، اس کی اقسام کتنے ہیں کہ وہ نبی کو وہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ پھر ایک اور بات ہم سنیں گے آئندہ آنے والے کل، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک سے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، یہ تمام بخاری شریف کی حدیثوں سے میں ذکر کر رہا ہوں، دوسری کتابوں میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں بے شک، لیکن یہ جو روایتیں میں دے رہا ہوں سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آؤں گا، میں وہی لے کر آؤں گا، اور پھر جو وعدے کا وقت تھا اس پر آپ نہیں آئے، اور یہ حال ہوا کہ حضور بے چین ہو گئے کہ یہ کیوں نہیں آیا ابھی تک جبریل، یہ وقت تو دیا تھا کہ اس وقت میں آؤں گا۔ آخر کار آپ باہر نکلے، اور پھر وہاں پہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ کیوں گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور وہ کون سی وجہ تھی کہ آپ وہ وقت پہ حاضر نہیں ہوئے تھے، اور وہ فرشتے کو روکنے والی کون سی وہ بات تھی، وہ انشاءاللہ آئندہ کے بیان میں ہم سماعت کریں گے۔ تو ابھی تک آپ یہ سمجھے کہ یہ اس طرح سے وحی کی شروعات ہوئی، اور پہلی وحی یہ جو 30ویں پارے کی سورہ اقرا ہے، اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی، جس کا ہم نے ترجمہ بھی سماعت کیا، اور اس طرح کے واقعات ہوئے، اور پھر آگے چل کر کیسے کیسے ہوتے ہیں، اور کیونکہ باتیں تو رسول اللہ کی کرنی ہے نا، رسول پاک کی باتیں کرنی ہے، حدیث کی بات کرنی ہے، اس میں جو 2 بڑی ہماری وجہ اور بنیادیں ہیں وہ ہے رسول اللہ کی ذات، اور وہ جب پیغام دیتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیسے دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، اور اللہ نے بتایا وہ کیا؟ وحی، جو ہم آج قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ تو اب وہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی اور وہ کس طرح سے تھا؟ بخاری شریف کا سب سے پہلا باب یہی ہے کہ حضور پہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی گفتگو ہم سماعت کریں گے، وحی کی اقسام، اور جبریل علیہ السلام جو کچھ وقت نہیں آئے اس کا، اور پھر دوسری وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا، کس طرح سے معاملات ہوئے، اور اس طرح کے اور بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت و فرما برداری نصیب کرے، سچا عشق رسول اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہو تو میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔